बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल पर्ल के कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस, उसके इल्जाम में मुलव्वस उमर सईद शेख, जो कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी नयाद ब्रिटिशर है, वहां का ब्रिटिश बॉर्न लड़का है, इसके ऊपर इल्जाम था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आज बरी कर दिया। अब ये उमर सईद शेख है कौन? ये एक ज़हीन तालिब इल्म जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता था। वहां से ये पहले MI6 के लिए काम करना शुरू हुआ। उन्होंने इसको कोसोवो भेजा, वहां ये जाके जंग वगैरह में हिस्सा लेता रहा, फिर वापस आया और पाकिस्तान में इसका चर्चा उस वक्त हुआ, इसको जाना जाने लगा जबकि ये पाकिस्तान पहुंचा बाद में, लेकिन उससे पहले ये भारत गया और भारत में इसने 1994 में ये मुलव्वस था। वहां पे मगरबी मुल्कों के सयाहों को जो अगवा किया गया, जिनको कश्मीर में अगवा किया गया था, उस अगवा में मुलव्वस होने की वजह से इसको सजा हुई और ये जेल काट रहा था। और फिर 2002 में पाकिस्तान आया, जबकि भारत का एक तैयारा अगवा, बल्कि 99 में ये भारत का एक तैयारा अगवा होके, हाईजैक होके तो अफगानिस्तान ले जाया गया और अफगानिस्तान में फिर अगवाकारों ने जब सौदेबाजी की भारत की हुकूमत से तालिबान की रहनुमाई में, और वो उन्होंने तय किया कि जनाब जो मुसाफिर हैं तैयारे में उनको वापस किया जाएगा अगर आप हमें फलां फलां लोग वापस कर दें, और उसमें मौलाना अजहर मसूद और इसी तरह ये डेनियल पर्ल का कातिल जो बाद में कातिल बना, उस वक्त उमर सईद शेख के नाम से जाना जाता था, ये वहां पे अगवाकारों के हवाले किया गया और वो फिर लेके इसको पाकिस्तान आए, जिसके बाद ये पाकिस्तान में रहा। फिर 2002 में इसने डेनियल पर्ल के कत्ल के केस में ये मुलव्वस हुआ। जब ये डेनियल पर्ल के कत्ल की वीडियो बाहर आई तो फिर वो लोगों ने देखा, मुकदमा पता चला और उसकी जब तहकीकात शुरू हुई तो फिर लाहौर से इस आदमी को फरवरी 2002 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया और फिर इस पे मुकदमा चला एंटी टेररिज्म कोर्ट में, जहां इसको 15 जुलाई 2002 में इसको सजाए मौत वहां से दी गई। फिर ये इसने अपनी सजा के खिलाफ अपील की सिंध हाई कोर्ट में, और आप अपने निज़ाम अदल को देखिए कि ये अपील 18 साल तक पड़ी रही और इसकी सुनवाई नहीं हुई। 18 साल के बाद 2020 में जब इसकी अपील की सुनवाई हुई और इसकी पेशी वगैरह शुरू हुई तो फिर 2 अप्रैल 2020 को सिंध हाई कोर्ट ने इसको बरी कर दिया। बरी इस तरह के इसको 7 साल सजाए मौत को 7 साल में कन्वर्ट कर दिया, और जो 7 साल की सजा है वो चूंकि ये 18 साल से पहले जेल में पड़ा हुआ था तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से इसको रिहा किया। लेकिन जो 3 और लोग थे इसके साथ जो मुकदमा भुगत रहे थे, उनको उम्र कैद थी, वो बरी कर दिए गए। इस तरह ये सारे लोग उस मुकदमे की जद से बच गए। लेकिन चूंकि ये मुकदमा काफी सीरियस था और ये इंटरनेशनल इसके ऊपर फोकस था, खासतौर पे अमेरिका वगैरह की तरफ से रिएक्शन आया इस पे काफी, और सिंध हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में जाके। अब सुप्रीम कोर्ट की अपील जो थी वो अब जारी थी और उसी अपील के नतीजे में आज फिर ये रिहा हुआ। अब चीज ये है कि जब ये शुरू में जब ये गिरफ्तार किया गया और इसका केस जब चल रहा था इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्ट में 2002 में, तो उस जमाने में इसने कहा था कि मैं अपने केस का दिफा नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में फिर इसने दिफा किया और उसमें दिफा में जो इंपॉर्टेंट चीज रस्ते में आई वो ये थी कि 2007 में एक अखबारी बयान और एक बयान छपा जिसमें कहा गया कि खालिद शेख मोहम्मद, जिसको समझा जाता है कि वो 9/11 के प्लानिंग में मेन किरदार था, 9/11 के वाक़े के पीछे, उसका एतराफी बयान आया। उसने एतराफ किया, उसका एतराफी बयान था कि जनाब डेनियल पर्ल को मैंने कत्ल किया था, लिहाजा अगर उसने कत्ल किया था तो उसकी रूपे उस बयान के वजह से ये कहा जा सकता था कि उमर सईद जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है या वो कातिल नहीं है। लिहाजा उमर सईद के वकीलों ने यही जवाब पेश किया कि आपको सबको ये बयान अब देख लेना चाहिए, एक शख्स खालिद शेख मोहम्मद इस चीज को तस्लीम कर रहा है और ये बंदा बेगुनाह है, इसको छोड़ा जाए। और मेरा ख्याल है कि यही वो चीज थी जो कि
سندھ ہائی کورٹ نے دیکھی اور اس کو بری کر دیا۔ اب چیز یہ کہ جب یہ مقدمہ چل رہا تھا یہاں پہ ہمارے سپریم کورٹ میں، تو وہاں جو وکیل مقرر کیا ہوا تھا ڈینیل پرل کی فیملی نے، ان کا فیملی کا وکیل ہے صدیقی صاحب، ان کو یہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کا کیس لڑ رہے تھے ڈینیل پرل کی فیملی کی طرف سے۔ انہوں نے ایک خط سربمہر لفافے میں بند دیا سندھ ہائی کورٹ کو، یہ ہمارے سپریم کورٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس خط میں اس شخص نے سندھ ہائی کورٹ کو لکھا، جیل سے اس نے خط لکھا تھا عمر سعید شیخ نے، کہ میرا ڈینیل پرل کے قتل کے کیس میں بڑا تھوڑا سا رول تھا، لہذا مجھے میری سزا میں کمی کی جائے۔ اب چیز یہ ہے کہ اس نے خط میں کوئی وضاحت نہیں کی ہوئی تھی کہ اس نے واقعی قتل میں کوئی چھوٹا رول جو وہ کہہ رہا ہے وہ کیا تھا، کیا اس نے پکڑا، ہاتھ پکڑے، قتل کسی اور نے کیا، یا جیسے بھی کوئی وضاحت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس میں یہ ذکر تھا کہ جناب مجھے بری کیا جائے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہی وہ خط جس کو لے کے وہ صدیقی صاحب سپریم کورٹ میں کود پڑے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کی تو سزا بحال ہونی چاہیے کیونکہ اس نے خود اعتراف کر لیا اس میں۔ لیکن جو وکیل صفائی تھے عمر سعید شیخ کی فیملی کے طرف سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس خط میں پہلی بات تو یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ جیل میں بند تھا اور انڈر ڈیورس، اس نے اس پریشر میں، دباؤ میں یہ خط لکھا ہے، اور وہاں اس کے حالات جو تھے وہ جیل موت سے زیادہ بری تھی، اگر اس سے آدمی مر جاتا تو وہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ اس جیل میں پڑا رہے جن حالات میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ لہذا اس نے تنگ آ کے یہ خط لکھا کہ کسی طرح میری اپیل کی سنائی ہو، اپیل کی پیشی ہو، اپیل سنی نہیں جا رہی۔ تو جب یہ خط چاہتا آیا پھر آپ نے کم از کم اپیل سنی، اور پھر بات چیت اندر سے کچھ بھی نہ نکلی، لہٰذا یہ خط بیکار ہے، یہ اس نے انڈر ڈیورس لکھا، اور نہ ہی اس میں کوئی واضح ہے کہ جی وہ کہتا ہے میرا مائنر رول تھا، تو مائنر تھا کیا، پھر کیا چیز تھی وہ۔ لہٰذا یہ خط اس لحاظ سے ڈینیل پرل کی فیملی تو اس کو بہت اہمیت دیتی رہی، لیکن عدالت نے غالباً اس کو اگنور کر دیا۔ اب چیز یہ ہے کہ ایک خط اور آج سندھ حکومت کی طرف سے عدالت کو دیا گیا جو پہلے کیس کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس میں بند خط میں یہ غالباً بتایا گیا، یہ کہا گیا کہ اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے، اور اس سے واضح ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں تھیں یا دہشت گرد تنظیمیں تھیں، اس سے عمر سعید کا تعلق ضرور تھا، یہ تعلق تھا اور ان کے لیے یہ کام کر رہا تھا، لہٰذا اس کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے اس لیے عدالت میں نہیں رکھی کہ عدالت کے قانون کے مطابق، جو قانون شہادت ہے اس کے مطابق غالباً یہ استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن ہم عدالت کے نالج کے لیے یہ چیزیں رکھ رہے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اس کو بری کر دیا گیا، اور یہ بری کرنا جو ہے مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت نے تمام قوائف کو سامنے رکھتے ہوئے ایک منصفانہ فیصلہ کیا ہوگا، اور پھر ویسے بھی جو شخص 18 سال اندر جیل میں رہ چکا ہے، آپ اس کو مزید اور کیا سزا دیں گے؟ وہ تو سزائے موت سے بڑھ کے آپ کہہ لیجئے کہ وہ زندگی پوری اپنی جیل میں گوا گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام عدل کی کوتاہی سے ہی، لیکن بہر صورت وہ شخص بڑی لمبی سزا پا چکا ہے۔ اب یہاں پہ دو ریئیکشنز ہیں، ایک تو ڈینیل پرل کی فیملی کی طرف سے، وہ مطمئن نہیں، ان کا خیال ہے کہ انصاف نہیں ملا انہیں، لہٰذا وہ تلملا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ امریکن حکومت کا جو ریئیکشن ہے وہ کافی شدید ہے۔ پچھلے مہینے ہی ان کے جو ایکٹنگ اٹارنی جنرل تھے جیفری روزن، انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم عمر سعید شیخ کو اس طرح رہا نہیں ہونے دیں گے، اس کو سزا ہر حالت میں ہونی ہے اور ہونی چاہیے۔ پھر وہ یہاں تک گئے کہ اگر یہ پاکستانی عدالتوں میں اس کو سزا نہیں ہوگی تو ہم پاکستان سے اس کی کسٹڈی لیں گے، اس کا قبضہ لیں گے، اور اس کو لا کے امریکہ میں اس کے اوپر مقدمہ چلائیں گے، جہاں ان کا مطلب تھا کہ یہاں ان کو سزا دیں گے۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، جب آپ کسٹڈی لے کے وہاں لے کے جائیں گے اور پہلے سے اعلان آپ نے کر دیا کہ سزا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنے ذہن میں یہ پکا کر لیا۔
کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اب چیز یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ چیز یہ ہے کہ اگر آپ آج اس کیس کو یوں لیں کہ جناب ہم اپنے نظام انصاف کے اوپر اعتماد نہ رکھیں اور امریکہ کو یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کا ٹرائل کر لیں، آپ اس کو انصاف دلا دیں، تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ آپ کی عدالتوں کا وقار کیا رہے گا۔ پہلے ہی دنیا میں کوئی بہت زیادہ اچھا نام ہم نہیں کما سکے عدالتوں کے اپنے کاموں کی وجہ سے، تو پھر بھی کم از کم باہر کی دنیا میں ایک آپ کا بھرم رہنا چاہیے، ایک عدالتوں کا وقار رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس کو پامال کریں اور حکومتیں گھٹنے ٹیک دیں تو پھر آپ کو ہر قیدی جو بھی کوئی باہر سے مانگے گا سزا یافتہ وہ آپ کو دینا پڑے گا، باہر جا کے اس کو سزا ہو یا وہ بری کر دیں۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر شکیل افریدی کا کیس ہے، ہم نے یہاں سزا دی ہوئی ہے، اگر امریکہ مانگے کل آپ دے دیں تو وہ بھی جا کے وہاں بری ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سو ہماری حکومت کو اس پہ کافی مضبوط سٹانس لینا ہوگا اور اس کو قانونی طور پہ جسٹیفائی کرنا ہوگا امریکہ کے ساتھ کہ ایسے نہیں ہے، ہماری عدالتوں نے بڑا ریلائبل کام کیا ہے، اور ان کے لوگ اگر کوئی آ کے یہاں پہ ہمارے کیس کا پورا ریویو کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ ایویڈنس موجود ہے تو وہ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنا انڈیویجول جو ہے یہاں پہ عدالتوں نے جو فیصلہ کیا اس کو کل عدم کر کے تو آپ کے حوالے کر دیں۔ ابھی ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں دے دی ہے، اور اس ریویو پٹیشن کی بنیاد پہ مزید کیس چلے گا، اس کو ریویو کیا جائے گا، تاریخیں لگیں گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اپنے ملک کی سوورینٹی، اور سوورینٹی یہی ہے کہ آپ اپنی عدالتوں کا، اپنے نظام کا ایک دفاع کریں، اور وہ دفاع حکومت پاکستان نے کرنا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے ایک سٹریٹجی ورک آؤٹ کر کے رکھنی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی عدالتوں کی جگہ سائی ہو اور کل کو ہر کوئی آپ سے آپ کی عدالتوں کے سزا کیے ہوئے یا ان کے فیصلے کیے ہوئے رد کرتا ہوا آپ سے اپنے لوگوں کا مطالبہ کرتا پھرے۔ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔